آپ کے سامنے جو ایشو ہے، جو مین ایشو ہے CNIC ویریفیکیشن کا، اس حوالے سے چند منٹ بات کروں گا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس پہ باقاعدہ آغاز ہوا۔ بہت بڑا عمل دخل ہے میڈیا کا۔ انہوں نے صرف اشتہارات کے ذریعے نہیں، اپنی ان پٹ کے ذریعے اس مومنٹم کو برقرار رکھا، اور آج میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ مومنٹم کو برقرار رکھیں، اور اس کے بعد پاکستان کے طول و عرض سے جو از خود پاکستان کی پاپولیشن نے، پاکستان کے عوام نے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا ہے، وہ ہمارے توقعات سے بڑھ کے ہے۔ تو پہلے مہینے کے ختم ہونے میں، اور آپ کو جانتے ہیں کہ پہلے 15 دن اس مہینے کے ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا PTA کا، اور تقریباً 2 ہفتے لگے مجھے خود میٹنگز کرنے میں تاکہ وہ مہیا ہو جائے۔ اس کے بعد علاوہ بھی ٹیدنگ پرابلمز ہوتے ہیں کسی بھی اس قسم کی ایکسرسائز کے، تو مجھے اس پہ 12 خود میٹنگز کرنی پڑیں۔ تو صحیح طور پر تو یہ 1 مہینہ نہیں ہے، 15 دن ہے، مگر ان 15 دنوں میں میسیجز اپنے SMS میسیجز ریسیو ہوئے 26 لاکھ، جو نادرا نے بھیجے وہ 18 لاکھ، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو شناختی کارڈ ویریفائی ہوئے، میں ویریفائی تو نہیں کہتا، جن پہ فوکس ہوا، اور اس میں کچھ ویریفائی ہوئے، بہت سارے ویریفائی ہوئے اور بہت سارے نہیں ہوئے، اس کی تعداد 2 کروڑ 24 لاکھ۔ گویا پہلے مہینے میں 1/5 آف دی پاپولیشن ہیز بین کورڈ۔ جو ٹوٹل CNIC ہیں وہ 10.5 کروڑ ہیں، سو 2 کروڑ 24 لاکھ پہلے مہینے میں کور ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہیلپ لائن نمبر ہم نے دیا تھا، پاکستان کے عوام نے از خود 37,000 کالز کی۔ اب تک صرف اس انٹرونشن کے ذریعے تقریباً 23,000 انٹروڈرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ 23,000۔ جو کسی نے کہا کہ یہ شخص تو میری فیملی ٹری کا حصہ نہیں ہے، یہ تو میرے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ 22,000 اس وقت تک ہو چکی ہیں، ابھی اور پہ بھی کام جاری ہے۔ اور جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 1/4 ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ ایلینز ہیں۔ تو یہ بہت زبردست پیش رفت ہے۔ جی 22,000، جی یہ تقریباً 22 اور 23,000 ایک میں راؤنڈ فگرز آپ کو دے رہا ہوں۔ ہر روز یہ تیزی سے آگے، سو 23,000 ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انٹروڈرز ہیں یہ ایلینز ہیں، یہ پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ جوں مومنٹم بنے گا یہ تعداد تیزی سے بڑھے گی، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ڈاؤٹنگ تھامسز تھے ان کو اب یقین ہونا چاہیے کہ نادرا، میڈیا اور پاکستان کے عوام کی ایک کوآپریشن سے ہم ایک میسو کلین اپ کر سکیں گے نادرا کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی ایکسرسائز ہوتی تھی اس میں بہت سارے تو نہیں، کچھ نادرا کے ملازمین بھی انوالو ہو جاتے تھے، کیونکہ اگر یہ چیز انکور ہو تو زیادہ کارروائی تو نادرا کے ملازمین کے خلاف ہو۔ یہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، ہم ڈائریکٹلی پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ فیملی آپ کی ٹری صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت تک کے جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں اور جو قوائف آئے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں، بلکہ حوصلہ افزا سے بھی بہتر ہیں، اور اس سے نادرا اور جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ کو کلین اپ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ 1 مہینہ یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد جیسے میں نے کہا ہے
کہ خاص طور پر ایلینز کے خلاف، جو فورنرز ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات، یہ 31 اگست کے بعد باقاعدہ مقدمات کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں سزا 14 سال ہے۔ اس لیے اب بھی ٹائم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی از خود یہ نہیں کہے گا۔ اس وقت 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے از خود فون کر کے نادرا کو اپنی پاکستان نیشنلٹی سرنڈر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے مگر ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ 4 نے از خود فون کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تعداد بڑھے گی، اور خاص طور پہ جب 31 اگست کے بعد گرفتاریاں شروع ہوں گی جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہوں گی، اور ان کے خلاف باقاعدہ کیسز کا آغاز ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ تعداد بڑھے گی۔ مگر میں یہ بھی توقع اور امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے، یہ آخری مہینہ ہے، جو لوگ فورنرز ہیں اور انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس ملی بھگت سے حاصل کیے ہیں، ان کے پاس یہ آخری مہینہ ہے، ورنہ اس کے بعد کارروائی ہوگی، اور پھر قانونی کارروائی منطق تک پہنچائی جائے گی، جس میں ڈیپورٹیشن بھی ایک سلسلہ ہے اور جیل دوسرا سلسلہ ہے۔ وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی تعداد میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت سارے لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد ہے، جن کو انشاءاللہ تعالیٰ سے اگلے مہینے سے جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ 10-10 ہزار روپے فی کس انعام بھی دیا جائے گا، جو میری وعدہ اور کمٹمنٹ تھی، تاکہ جن لوگوں نے اس کو مومنٹم، اس سارے ایکسرسائز کو مومنٹم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اسے باقاعدہ نوازا جائے۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اب کوئی شخص کسی ملک سے بھی ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں گے یہ پاکستانی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی غیر ملکی کو آپ جہاز پہ بٹھائیں اور یہاں بھیجیں۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ کراچی رینجرز کے اختیارات تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ آج اس میں پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر میڈیا کے ذریعے مجھے علم ہوا ہے کہ شاید وہ نوٹیفیکیشن پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، ابھی تک ہمیں تو نہیں پہنچا، میں جیسے اگلے دن بھی کہا کہ میں امید کرتا ہوں نئے چیف منسٹر سے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی اور فوری ہوگی، کیونکہ ایک بہت عجیب سی صورتحال تھی کہ سول آرم فورسز سندھ میں اور کراچی میں موجود تھے وداؤٹ ڈیو لیگل کور۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں دن دہاڑے کراچی میں 2 ہمارے فوجی جوان دن دہاڑے شہید ہوئے، بلکہ شہید کیے گئے، اور کوئی اس وقت تک نشاندہی نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے کون سا گروہ ہے اور کون سا ٹیررسٹ گروپ ہے۔ اسی طریقے سے ایک پاکستان رینجرز کا جوان شہید رائٹ ان لڑکانہ کیا گیا، اس کی بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کی سول آرم فورس اگر ڈائریکٹ فائرنگ ہو، اور اس وقت تو ہمارے سول آرم فورسز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، لیگلی وہ رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو یہ ان کی پوزیشن کو، ان کی جان کو شدید خطرات میں لاحق کرنے کے مترادف تھا۔ اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ رینجرز کے سندھ میں اور کراچی کی میں پریزنس کو سیاست کی نظر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رینجرز کو سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے۔ وہ اعتماد کے منافی ہے جو کسی بھی حکومت کو اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو دینا ہم پر لازم ہے۔ ہمیں انہیں اعتماد دینا ہے، ہمیں وہ انوائرمنٹ دینی ہے، ہمیں وہ سپورٹ دینی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کراچی کا آپریشن ہوا ہے یہ کوئی مفت میں نہیں ہو گیا۔ اس وقت تک 3
31 شہید ہو چکے ہیں اور انجرڈ 89 جی، اس میں افسر بھی شامل ہیں، 3 اور 3100 اس میں افسر بھی شامل ہیں اور 89 انجرڈ، جی 89 انجرڈ ہوئے ہیں. سو یہ ایٹ اے کنسیڈریبل کاسٹ آیا ہے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو اس کو ہمیں سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے، سیاسی مصلحت کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اور آج جو میں آپ کو بریف کرنا چاہتا تھا، جو اس کی اب شاید ضرورت نہ ہو، وہ یہی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. آج کی میٹنگز کے حوالے سے اس میں کیونکہ یہ روزمرہ کے حساب سے بہت نقصان ہو رہا تھا، تو کچھ فیصلے ہوئے اور کچھ وزارت داخلہ کے اندر ایک ہوم ورک ہوا، مگر میرا خیال ہے کہ فی الحال اس کی شاید ضرورت نہ ہو. میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے یہ آپریشن شروع کیا کراچی میں، اور وہ سندھ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا، بلکہ تمام پولیٹیکل فورسز، اور اب اس کو صرف کراچی کے عوام نہیں، پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے. سو کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو سب سے زیادہ ضروری امر ہوتا ہے وہ عوام کی ترجمانی ہوتی ہے. ہر فگر کرائم کا، ٹیررزم کا، وہ نیچے کی طرف ہے. اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اور وہ کنسولیڈیٹ تب ہی ہو سکتا ہے اگر وفاق اور صوبہ اور تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے اس کو آگے لے کے جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پھر اس کراچی آپریشن کو صحیح ڈگر پہ لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہر دفعہ ایکسٹینشن کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں بن جائے گا. رینجرز کو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایک سیاسی فٹ بال کی نظر نہیں کر دیں گے، اور اس سارے ایکسرسائز کو متنازع نہیں کریں گے. غازی حسن کی بات کی ہے، یقیناً کہا جاتا ہے کہ دونوں بڑے وکیل ہیں. مجھے خوشی ہوتی کہ یہ بڑے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا آدمی بھی بننے کا ثبوت دیتے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وفاقی پولیس نے اس پہ ایکشن لیا، اور نہ صرف وہ لوگ جن نے بینرز لگائے، بلکہ اس کا جو سرغنہ ہے وہ بھی ہمارے کہنے پہ پنجاب سے گرفتار ہوا، اور اس پہ تفتیش جاری ہے. مگر ترین صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان بڑے وکیلوں سے یہ بھی سوال کر لیں کہ میری زبان سے تو کوئی بات نکلتی ہے تو ان کا چیخ و پکار گروپ جس میں یہ خود شامل ہیں، وہ ایک لمبی کہانیاں، ایک لمبی تنقیدی بیان دے دیتے ہیں. مگر واقعی اگر یہ بڑے آدمی ہیں تو یہ صوبہ سندھ کی حکومت سے پوچھیں کہ یہ بینرز تو سندھ میں بھی لگے، کراچی میں بھی لگے. اگر واقعی یہ سچے ہیں، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ بینرز لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہو، تو ابھی تک انہوں نے سندھ حکومت کو کیوں نہیں جوڑا؟ وہاں کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اگر میں نے یا اس حکومت نے لگوائے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے. سندھ میں جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کو پکڑیں، تفتیش ہو، اور جو بھی اس کے ذمہ ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی کہا کہ سول پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے اس آپریشن کو آگے لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہی کراچی کے عوام کی آواز ہے، پاکستان کے عوام کی آواز ہے. ہو گیا جی، ایک منٹ جی، میں ایک دفعہ کرتے ہیں، مجھے جب میں بات کر رہا ہوں تو پلیز. اس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ آرٹیکل، میں نے اگلے دن بھی کہا ہے، 147، آرٹیکل 148، 149 پڑھیں. اوور اینڈ ابو دیٹ آپ سپریم کورٹ کے 2 ڈائریکشنز پڑھیں، ایک بلوچستان کے صوبہ موٹی، ایک کراچی آپریشن کے حوالے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا. اس میں واضح طور پر وفاقی حکومت کو ڈائریکشنز ہیں
اگر کوئی اور صورت نہ بن سکی تو پھر ظاہر ہے کہ اور آپشنز پہ اور لیگل آپشنز پہ ظاہر ہے فوکس ہو سکتا ہے، مگر جو مین پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ صوبہ اور وفاق، صوبائی حکومت اور وفاق مل کے اس آپریشن کو آگے بڑھائیں، اور یہی اس وقت ہمارا فوکس۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ بدقسمتی سے میڈیا کے، آزاد میڈیا کے جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں، وہاں ایک نقصان میں دیکھتا ہوں کہ جو کوئی کسی کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور اس کے ٹکٹ چل پڑتے ہیں، اس کے کاؤنٹر اگر کوئی سچ بھی بول رہا ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ فیصلہ کریں، مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اگلے دن بھی کہا کہ بڑے سینئر لوگ ہیں جو قابل احترام ہیں، ہاں کچھ ایشوز ہیں اور کرپشن ٹاپ آف دا لائن ہے، کراچی آپریشن ہے، اس پہ ایشوز ہوتے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں جس کی میں تشہیر کر سکتا ہوں میں نہیں کرتا۔ میں نے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں صرف میں نے تو پیپلز پارٹی کو متوجہ ہی نہیں کیا، میں نے تو عمران خان کو متوجہ کیا، اور میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے یا زرداری صاحب خدا نخواستہ یا کوئی اور، میں نے صرف یہ کہا کہ میں نے سنا اس اگلے دن بیان آیا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اور عمران خان کے ساتھ اکٹھے کنٹینر میں ہوں۔ میں نے صرف عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کی یہ تحریک کرپشن کے خلاف ہے جو میں نے سنا ہے، اگر واقعی یہ کرپشن کے خلاف ہے تو اپنے کنٹینر پہ بلاول بھٹو زرداری کو بٹھانے سے پہلے یہ ضرور کلیئر کر لینا کہ وہ $60 ملین کس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں اور کس کے تھے۔ سر محل کے بارے میں پوچھ لینا کہ یہ ہے کس کا۔ 3 جو محل ہیں یہاں دبئی میں جس میں یہ خود رہتے ہیں، ان میں سے ایک میں خود رہتے ہیں، یہ ملکیت کہاں سے آئی؟ وہ جو ڈائمنڈ نیکلس ہے وہ کہاں ہے اور کدھر؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ساری چیزیں غلط ہیں، میں نے صرف یہ کہا ان سے پوچھ لینا۔ اس کے بعد پھر وہ جو چیخ و پکار شروع ہو گئی، یہ فیصلہ آپ کریں۔ Well, all I can say is I've been following the case almost on a daily basis. I entrusted the inquiry to the RPO, who normally does not at this level involve himself, but since this was a serious case, number one, of so-called honor killing, and number two, it involved an individual who had a foreign nationality. So investigations are being carried out. The investigation, it will not be fair for me to really give too much on this beyond what has been reported in the newspapers. Some of the media channels, and particularly Shah Sahab here, Azaz Sahab, they've done very good and very responsible reporting. There are a couple of other channels also, Sama I've seen, and I think that is the hallmark of a genuinely independent media which supports the security agencies in such matters, which helps the agencies which are out to nab whoever is responsible. So I think I must compliment. It was very responsible reporting, but a lot of evidence has been unearthed, but the final decision is going to be made. As you know, the arrests have also been made. There have been serious loopholes in the statements given by the accused. I'll not go any further. There have been serious loopholes in their statements. But having said that, the final decision and corroboration of the investigation so far will be done once the report of the forensic, the forensic report or the forensic post-mortem report is with the investigation authorities. That will take place in the next few days. اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگلی میٹنگ میں، اور اس میں بیسک ایشو یہی ہے کہ ایکسٹینڈ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہم تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، ان کو مہاجرین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم نے افغانستان میں نہیں پھینکنا، مگر ایس او پیز ہم نے ری ایویلویٹ کرنے ہیں۔ جو جا سکتے ہیں انہیں جانا چاہیے، اس کا شیڈیول بننا چاہیے، اور یہ اکراس دا بورڈ جو مس یوز ہو رہی ہے یہ فیسلٹی، یہ ریفیوجیز کی، اس پہ ہمیں روکنا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ اگلی میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرے نوٹس میں آیا ہے، وہ منسٹر نے نہیں کہا، یہ اسٹیٹمنٹ ان کے فارن آفس کی طرف سے آیا ہے۔ تو رانا صاحب
آپ چونکہ بضد ہیں کہ میرے سے کوئی نہ کوئی بات کرائیں، تو اتنا ملنے میں بےتاب تو میں بھی نہیں ہوں، کوئی مجھے بھی اتنی شدید خواہش نہیں ہے کہ میں علیحدہ میں ملوں. وہ جس طرح وہ کہیں گے اسی وکٹ پہ ان سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.